اے قارعہ تیرے نشان، اے واقعہ تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کا پروگرام سبق آموز خبریں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں معاشرے میں ہونے والی اچھی اور بری خبروں کو شامل کیا جاتا ہے اور اس پر رائے مبلغ دعوت اسلامی مولانا محمد عمران اتاری صاحب سے لی جاتی ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد عمران اتاری صاحب، اور ان سے بھی انشاءاللہ ہم خبروں سے متعلق جو ہے وہ رائے بھی جانیں گے ان کی، اور کیا خبریں ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ایک مختصر جھلکیوں میں دکھائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت عرض کیے دیتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پروگرام میں آج جو خبریں ہم شامل کریں گے وہ خبریں کیا ہوں گی، آئیے اس پر ایک جھلکیوں کا پیکج دیکھتے ہیں۔ پروگرام سبق آموز خبریں کی جھلکیاں۔ کراچی میں عید کی تعطیلات کے دوران ٹریفک حادثات میں 70 افراد ہلاک۔ رپورٹ کے مطابق فضائی آلودگی زندگی میں دائمی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھاتی ہے۔ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی ویڈیوز آئی ہیں جس میں کوئی شخص کوئی سرگرمی کر رہا ہے اور اچانک اس کی موت واقع ہو گئی۔ انسان غذائی انتخاب بھی صحت کے لیے نقصان دہ اور زیادہ کیلوریز والا کرتا ہے۔ ملک میں خوراک کا سالانہ ضیاع 19.6 ملین ٹن ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے دیگر 3 بہن بھائیوں اور والدین کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کھڑے ہو کر سلام کیوں نہیں کیا، تاجر کے بیٹے نے ملازم کو قتل کر دیا۔ موبائل فون کے استعمال کے دوران فون چہرے کے قریب پڑنے سے 8 سالہ بچی ہلاک ہو گئی۔ جب فریج میں موجود دودھ کے برتن کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ دودھ کے برتن میں 1/3 انچ کا مردہ سانپ موجود تھا۔ فائرنگ میں 8 طلبہ اور ایک سیکورٹی گارڈ ہلاک ہو گئے، جبکہ 6 طلبہ اور ایک ٹیچر زخمی ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل گیمز طلاق اور خلا میں اضافے کا اہم سبب۔ ہلاک اور زخمی تارکین وطن کا تعلق وینزویلا سے تھا اور یہ لوگ چند روز قبل ہی پناہ گاہ میں رہائش کے لیے آئے تھے۔ پولیس کے مطابق لڑکے کی فیملی کا کہنا تھا کہ لڑکا 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ برطانیہ میں نشئی والدین نے اپنے 10 ماہ کے بچے کو بے دردی سے مار دیا۔ رواں مالی سال کے دوران اب تک شرح سود میں 6.25% اضافہ کیا گیا ہے۔ دکاندار سے مرغی کی قیمت پر معمولی تکرار ہوئی، قیمت زیادہ ہونے کا شکوہ کیا تو دکاندار نے دھکے دیے اور بدتمیزی کی۔ مقامی حکام کے مطابق ہفتے کی صبح سونے کی کان میں آگ لگی، جس کے نتیجے میں داخلی راستہ بند ہو گیا اور کان میں دھواں بھر گیا، جس کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی۔ کراچی، پتنگ کی ڈور نے 9 سالہ بچے کی جان لے لی، اہل خانہ غم سے نڈھال۔ ہمارے پاس رپورٹ ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس پر مولانا صاحب کی رائے بھی لیتے ہیں۔ بالوں کی کٹنگ پسند نہ آنے پر 13 سالہ لڑکے نے خودکشی کر لی۔ میڈیا کے مطابق واقعہ انڈیا کی ریاست مہاراشٹر میں پیش آیا، جہاں 13 سالہ لڑکا اپنے بالوں کی کٹنگ کے لیے حجام کے پاس گیا۔ پولیس کے مطابق لڑکے کی فیملی کا کہنا تھا کہ لڑکا 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، وہ اپنے بالوں کی کٹنگ سے ناخوش تھا۔ اس کے مطابق وہ اس میں اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسے چھوٹے بال پسند نہ آئے اور خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق بالوں کی کٹنگ سے دل برداشتہ ہو کر لڑکے نے 16ویں منزل پر واقع اپنے باتھ روم کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ سربیا میں 14 سالہ طالب علم کی اسکول میں فائرنگ سے 8 بچے اور گارڈ ہلاک۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سربیا کے شہر بلگراد کے ایک اسکول میں مسلح ملزم نے اندر گھس کر پہلے سیکورٹی گارڈ کو قتل کیا اور پھر طلبہ پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ فائرنگ میں 8 طلبہ اور ایک سیکورٹی گارڈ ہلاک ہو گئے، جبکہ 6 طلبہ اور ایک ٹیچر زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے 14 سالہ مشتبہ ملزم کو حراست میں لے لیا ہے، جس نے فائرنگ کے لیے اپنے والد کا پستول استعمال کیا تھا۔ دنیا بھر میں ایسے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جی حضور، کیا فرمائیں گے؟ آپ نے یہ خبر جو ہے وہ رپورٹ دیکھی ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اصل میں تمام تر اگر خبروں پر جائزہ لیں گے نا تو اس میں بہت ساری چیزیں، جذباتی پن، جی غصہ، عدم برداشت، اگر اس کو ہم یوں کہیں کہ کافی ساری اخلاقی خرابیوں پر مشتمل یہ ٹھیک ہے۔ نیوز ہے۔
اب اگر یہ اخلاقی خرابیوں کا اگر جائزہ لے تو ڈیفینیٹلی یہ کم نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو مختلف، یہ تو 2-4 ہی خبریں آپ نے ابھی دکھائی ہیں، مگر اسی کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنی دیگر عادتوں کا جائزہ لیں تو ہم یہ خبریں دکھاتے اس لیے ہیں کہ یہ ساری چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہیں. اگر ہم نے اپنے جذبات پر، اپنے احساسات پر یا اپنی عادتوں پر کنٹرول نہ کیا، اب آپ دیکھیے نا کہ نشے والدین کا اپنے بچے کو قتل کر دینا، جی. اب اس کے اسباب جو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نشہ کی یہاں پر باقاعدہ ایک خرابی آئے گا. یہ تو دونوں صورتیں ہمیں، بلکہ سے زیادہ صورتیں ہم نے دیکھی ہیں کہ نشے کا عادی شوہر بیوی کو مار دیتا ہے، نشے کے عادی بچے ماں باپ کو مار دیتے ہیں، اور نشے کے عادی والدین جیسا کہ ہم سن رہے ہیں جی. وہ اپنے بچے کو مار دیتے ہیں. تو ایک ایسی عادت کہ جو دماغ کو خراب کر دیتی ہے، عادتوں کو برباد کر دیتی ہے، اور جو کچھ پتہ چلتا ہے، سنا جاتا ہے کہ نشہ عقل پر غالب آ جاتا ہے، جذباتی کر دیتا ہے. صحیح. نہ ملنے کی صورت میں جیسے کہ بندہ نیگیٹو، یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ نشے کی عادت جو ہے نا یہ بندے کو نیگیٹو کر دیتی ہے، وہ منفی سوچتا ہے. یہ اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہم نے میری معلومات میں جو ہے وہ ہے. تو وہ اپنی بیوی کے بارے میں بھی نیگیٹو جاتا ہے، اولاد کے بارے میں نیگیٹو جاتا ہے، خود اپنی لائف کے بارے میں نیگیٹو جاتا ہے، اور یہ چیزیں نہ ملنے کی صورت میں یہ جذباتی ہو جاتا ہے. صحیح. اور عقل کام نہیں کر رہی ہوتی ہے، اور اس کو ایک طلب پیدا ہو گئی ہوتی ہے، اور جو اس کی راہ میں پھر رکاوٹ بنتی ہے چیزیں، وہ رکاوٹ کو پھر وہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ خبریں ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جہاں جہاں یہ نشہ آ رہا ہے وہاں تباہی آ رہی ہے. چونکہ نشہ اور نشے والی اشیاء یہ دنیا بھر میں بہت عام ہو رہی ہیں، پاکستان میں بھی عام ہو رہی ہیں، اور دنیا کے وہ ممالک بھی ہیں جہاں یہ لیگلی الاؤ ہے، اور صحیح. کوئی اس کی رکاوٹ روک تھام نہیں ہے، اور لوگ لیگلی سڑکوں پر یا یوں گھومتے پھرتے پی سکتے ہیں، ان کو کوئی منع نہیں ہے. نشے میں آپ شراب کو بھی لے لیں، نشے کی عادتوں میں آپ چرس کو لے لیں، ہیروئن کو لے لیں، اس کے علاوہ اور 10 قسم کے نام ہیں. میں نے 2-3 مشہور نام آپ کو بتائیں، اور سارے نام لینے کی حاجت اور ضرورت بھی نہیں ہے. کئی نام مجھے اور بھی علم ہے کہ میں نے اس پہ پروگرام کیے ہیں. صحیح. اب اگر آپ جو اس وقت دیکھو سن رہے ہیں، اگر آپ نشے کے عادی ہیں خدا نخواستہ، پھر اب آپ کو نوٹس کرنا ہے کہ یہ نشے کی عادت آپ کو کہاں لے کے جائے گی. خدا نخواستہ بندہ نشے کی وجہ سے خودکشی تک کر لیتا ہے. نشے کی عادت خودکشی تک لے جاتی ہے، پھر نشے کی عادت بندے کو قتل و غارت گری تک لے جاتی ہے، نشے کی عادت چوری تک لے جاتی ہے. اور نشے والا آدمی عمومی طور پر خود کو تنہا رکھنا پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ اس عادت کو سب کے ساتھ کر نہیں سکتا. یا تو اس کو گیدرنگ وہ چاہیے جو نشے والی ہو، یا پھر اس کو تنہائی چاہیے. اور ایسی تمام تو صورتوں کے اندر جو سب سے زیادہ چیز افیکٹ ہوتی ہے، نمبر 1 آخرت، نمبر 2 اس کی تمام تر یہ دنیاوی معاملات جو یہ گزار رہا ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. پھر بلیک میلنگ کا اس میں الگ رجحان ہوتا ہے. تو نشہ، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے. تو اب نشے کی عادت ایک تو نکالنی چاہیے، پھر نشے والی صحبت چھوڑنی پڑے گی آپ کو. اگر آپ نشہ چھوڑنے میں سیریس ہیں، اور سیریس آپ کو آج ہو جانا چاہیے، کیونکہ پھر یہ عادتیں فزیکلی اور مینٹلی دونوں طرح سے آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. آرگن آف باڈی میں سے اگر آپ میڈیکلی طور پر بھی چیک کریں گے، شراب بہت ساری چیزوں کو برباد کرتی ہے. اسی طرح اور جو نشے کی عادتیں ہوتی ہیں وہ دیگر اعضاء، جو وہ گردے، پھیپھڑے، جگر، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو یہ افیکٹ کرتی ہیں، خون کے اندر خرابیاں یہ لاتی ہیں، تو پھر یہ برباد کر دیتی ہے. تو ایک تو یہ ہے، پھر دوسرا جو قتل وغیرہ کی آپ نے 1-2 اور خبریں بھی مجھ سے شیئر کی. جی. یہ تھا کہ طالب علم نے جو ہے وہ اپنا ناکامی پر، امتحان میں فیل ہونے پر خودکشی کر لی تھی، اور اس پر جو ہے وہ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس میں یہ تھا کہ 11ویں اور 12ویں جماعت کے جو امتحانات کا جیسے ہی اعلان ہوا تو اس میں 48 گھنٹے کے بعد جو فیل ہونے والے 9 طلبہ اور طالبات نے اس پر خودکشی کر لی تھی. یعنی یہ رپورٹ ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے نا. ہاں جی. اس پر بھی ہم نے باقاعدہ ڈسکس کی ہے ماضی میں بھی، کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو
ایسا بھی ایجوکیشن کے طور پر کانشیس لیول پر نہ لے کے جائیں کہ جس سے اس کو ایسا لگے کہ اگر میں نے کلاس پاس نہ کیا، اچھا وہ بھی اچھے مارکس سے پاس نہ کیا یا فیل ہو گیا تو مطلب مجھے تو دنیا جینے نہیں دے گی۔ ایسی صورتحال جب ہم گھر میں پیدا کرتے ہیں تو ہمارے یہ جو نیشن ہے ہماری، یہ اسپیشلی جو ینگ ہے، یہ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ اسباب جو خودکشی میں زیادہ اس وقت شمار کیے جا رہے ہیں ان میں سے ایک ریزن ایجوکیشن بھی ہے۔ یعنی ایجوکیشن کے تعلق سے اتنا ہم اپنے آپ کو جذباتی کر دیتے ہیں کہ ماں باپ بھی پھر جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا خرچہ کیا تیرے اتنی وہ کی قرضہ لے لیا، جی اب وہ نہیں پڑھ سکا تو اب ٹھیک ہے آپ نے بولا تو اس نے خودکشی کر لی، معاذ اللہ خودکشی کر لی، تب نہ بچہ نہ تعلیم نہ سرمایہ کچھ بھی نہیں، کم از کم زندہ رہتا تو کم دو پیسے کما کر تو کھلا دیتا، آپ کے پاس کتوں وصولی کی صورت ہوتی، چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اب تو بچہ ہی چلا گیا، کیا کر لیا۔ اچھا اب یہ کہ یہ خبریں جب ہم پڑھتے سنتے ہیں تو پتہ نہیں مجھے کہ یہ پہلے بھی میں نے یہ خبریں شیئر کی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ، اب مجھے نہیں پتا کہ ان خبروں کے بعد والدین پر کیا ایفیکٹ پڑا ہے کہ وہ صحیح۔ اس معاملے میں محتاط ہو گئے نہیں ہو گئے، یا اس معاملے میں انہوں نے کچھ اسپیس بچوں کو دیا یا نہیں دیا۔ صحیح ٹھیک ہے آپ تعلیم کے نام پر ان کو آپ موٹیویٹ کریں، ان کو جو بھی ایک اپنا انداز ہے اس کو لے کر چلیں، لیکن اب ایسا ماں باپ اپنے بچوں کو کر دیں کہ بچہ کہے کہ میں تو مطلب کہ مر ہی گیا، اب تو ختم، اب گھر جاؤں گا کیسے۔ اچھا اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر پھر ایسا ماحول کہ اس کو سب کے سامنے کھڑا کر کے ذلیل کیا جائے گا، اچھا اسٹوڈنٹ اس کو ذلیل کریں گے، ٹیچر ذلیل کریں گے، اس کو ایڈمن ذلیل کریں گے، پھر جن دوستوں میں جائے گا تو تھوڑے پڑھے لکھے ٹائپ کے ہوتے تو وہاں تو ماموں الگ کوس رہا ہوگا، تو چچا الگ کوس رہا ہوگا، تو بہنیں الگ کوس رہی ہوں گی، جیسے میں کوئی دو بھائی بہن اگر اچھے نمبر پر پاس ہو رہے ہوں گے تو ان کا سارا معاملہ الگ ہوگا، پھر ان کو الگ دکھایا جائے گا، دیکھ تیرے ماموزاد بھائی کو، دیکھ تیری ماموزاد بہن کو، دیکھ تیرے دونوں بھائی بہنوں کو یہ کیسے ہیں، تو وہ یہ سن کر یا تو وہ ڈیڈ ہوگا کہیں اور ہی نکل جائے گا، صحیح یا پھر معاذ اللہ خودکشی خودکشی کرے گا، اور خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور زندگی بھر کے لیے والدین کے لیے صدمہ ہے۔ تو پہلے بھی یہ درخواست کی ہے، اب بھی میں درخواست کروں گا کہ ہر چیز اپنے اعتدال کے ساتھ اچھی لگتی ہے، میانہ روی رکھیں، بیلنس رکھیں، اور بہت زیادہ جذباتی نہ ہو۔ آپ کہیں گے بچہ پڑھتا نہیں ہے، کیا پتہ آپ نے اس کو جس ایجوکیشن فیلڈ میں ڈالا ہے وہ آپ کی ڈریم تھی کہ میرا بچہ فار ایگزامپل میرا بچہ ڈاکٹر بنے، اس کو ڈاکٹر بننا ہی نہیں تھا، اس کا پیشن ہی نہیں ہے میڈیکل پڑھنا، اس کا پیشن ہی نہیں ہے انجینئرنگ کرنا، اس کا پیشن ہی نہیں ہے کہ میں سی اے بنوں، اس کا پیشن ہی نہیں ہے، تو آپ بولو گے تو کیا بنے گا؟ آپ اس سے پوچھو نا تم کیا بننا چاہتے ہو، تمہارا پیشن کیا ہے؟ پیشن پروفیشن اگر وہ ایک ہو جائے سمجھے دین از اکول ٹو پرفارمنس، اگر پیشن کے مطابق پروفیشن ہو جاتا ہے نا تو اس کی پرفارمنس اچھی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ جو کچھ اپنی فیلڈ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ شرعاً خراب نہیں ہے، وہ اخلاقاً خراب نہیں ہے، تو آپ اس کی طرف اس کی رہنمائی کریں، اور جو شریعت کے تقاضا اس کے مطابق آپ اس کی مدد کریں، اور آپ کیوں چاہتے ہیں کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی یہ کرے۔ لیکن ایسا اس میں ایک میں معافی چاہتا ہوں، ایک اس کے اندر جو ایک چیز ہے کہ والدین، یہ آپ نے فرمایا کہ والدین اس کی طرف بڑھیں، والدین اپنی جو ہے وہ اولاد کو اس طرح سے موقع دیں، لیکن والدین کے پاس بھی اس چیز کا علم ہونا، اس کا نالج ہونا، یہ بھی اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ کے والدین کے پاس بھی اگر نالج ہوگا تو وہ اپنی اولاد اگر والدین مدنی چینل دیکھتے ہوں گے تو نالج آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، مگر وہ دیکھتے ہیں کہ میرے دوست کا بیٹا کیا بن گیا، میرے بھائی کا بیٹا کیا بن گیا، صحیح میرے باس کا بیٹا کیا بن گیا، تو میرے پڑوسی کا بیٹا کیا بن گیا، ٹھیک ہے، وہ اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرنے میں ہی بیچارے ختم ہو گئے کہ وہ یہ بن گیا، وہ یہ بن گیا، وہ یہ بن گیا۔ نتیجہ نکلا کہ آپ مطلب کبوتر کو کوا بنانے بیٹھے ہیں یا کبے کو کبوتر بنانے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو نہیں ہوتا نا مطلب، اور مطلب کہ جو وہ ہے ہر ایک کی سوچ، ہر ایک کی مطلب کہ ڈائمینشن یا ڈائریکشن چینج ہوتی ہے، آپ اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ بیٹا یہ بن جائیں، یہ بن جائیں، تو یہ ہے اچھا۔ اب جیسے مثال میں علم دین کے تعلق سے اگر میں عرض کروں تو اب کوئی کہے کہ نہیں آپ مفسر ہی بنے، تو اس کی دلچسپی حدیث کی طرف ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کہیں کہ جناب تم حدیث ہی پڑھو، یعنی حدیث میں کوئی آپ مہارت حاصل کریں، فن حدیث میں، اس کی دلچسپی زیادہ فقہ کی طرف ہے،
تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ دلچسپی کو بہت میٹر کرتی ہے. ایک ٹیچر کے اندر بھی ایبلٹی اور یہ خصوصیت ٹیچر کا حصہ ہے. یہ ڈیفینیٹلی ٹیچر میں ہونی چاہیے, یہ ڈیفینیٹلی والدین میں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی دلچسپی کو دیکھیں, وہ اسٹوڈنٹ کی دلچسپی کو دیکھیں, اس کی دلچسپی قائم ہے اور اس طرف پھر اس کو لے کر چلیں. دوبارہ عرض کر دو, جبکہ اس طرف جانے میں نہ شرعی خرابی ہے نہ اخلاقی خرابی ہے, ایسی کوئی خرابی نہیں ہے, تو اس طرف لے کے جائیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو رزلٹ نکال کے دے گا. اب آپ جس رزلٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو وہ رزلٹ ہو سکتا ہے وہ زبردستی کا سارا سودا ہو, اور زبردستی میں تو رزلٹ نہیں آیا کرتا, زبردستی میں تو پھر نیگیٹو رزلٹ آئے گا, پازیٹو تو بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. ایسا بھائی ہمارے پاس اور ایک خبر ہے یہاں پر فیصل آباد کے علاقے کچہری بازار میں کھڑے ہو کر سلام نہ کرنے پر تاجر نے ملازم کو گولی مار کر قتل کر دیا. پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزم جو ہے یہ فرار ہو گیا ہے. گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. ایک معاشرے میں اس طرح کا پہلو بھی ہمارے سامنے جو ہے یہ ہے, آپ کیا فرمائیں گے؟ اب دیکھیں یہ ہے تو بہت شاذ, ایسا کیس ہوتے سنے نہیں جاتے عموماً, لیکن اس میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خالی یہ نہیں ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی پہلے بھی مدنی چینل پر کہ ماچس کی تلی نے اونٹ کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی. کیسے؟ اب ماچس کا جو اس کو ہم دیا سلائی بھی کہتے ہیں جی, تو ماچس کی جو سٹیک ہے چھوٹی سی, ٹھیک ہے, اس کا تو ویٹ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر ایک سمجھانے کے لیے محاورہ ہے انگلش کے اندر کہ اس کو جب اونٹ کی پیٹھ پہ رکھا گیا تو اونٹ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے. وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا ماچس کی اس سٹک سے نہیں ٹوٹی. کیسے ٹوٹی؟ وہ آلریڈی اس کی ہڈی پر اتنا لوڈ پڑا ہوا تھا. اب صرف وہ ایک تنکا رکھنے کی دیر تھی کہ وہ لوڈ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو ریزن ہمارے سامنے آیا ہوا ہوتا ہے نا وہی ریزن بیس نہیں ہوتا. بیس کچھ پیچھے سے چلا آ رہا ہوتا ہے اور تم نے سلام تک نہیں کیا, یعنی پہلے سے ہی کچھ مطلب کہ خرابیاں تھی یا کوئی سڑا ہوا کام تھا, کوئی سڑا ہوا معاملہ تھا, کوئی پہلے سے کوئی ناراضگی تھی, پہلے سے کوئی مطلب کہ آپس میں کلیش تھا یا اس کی طرف سے پہلے سے ہی کوئی اتنے پرابلمز تھے کہ اب اس کا یہ سلام نہ کرنا یہ آ گیا, اور پھر سامنے سے اگلے نے کچھ بولا کہ نہیں بولا یہ بھی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اگر ایسا کیس ہو جاتا ہے تو اگرچہ یہ بہت زیادہ نہیں ہے, ریئر کیس ہیں, مگر ہمیں اس میں یہ تھوڑا سا دیکھنا سیکھنا چاہیے کہ حالات اور واقعات کا جائزہ لیں اور ایسے حالات پیدا ہی نہ ہونے دیں کہ اب وہ مطلب کہ بس آگ لگی کہ اب لگی. تو یہ بھی ایک جذباتی پن ہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم اپنے آپ کو یہ جو جذباتی پن کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ یار یہ جو ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اور اس طرح اسلحہ وغیرہ کے ساتھ رہنا جی کہ بس یہ نکال کر مار دیں گے یا کسی اور چیز سے ہم قتل کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر قتل نا حق تو حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور یہ تقریباً یہ جو واقعات آپ بیان کرتے ہیں نا جی اس کی وجہ غصے کی بیجا عادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ صبح معاذ اللہ کسی کو ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں تکبر نے بھی برباد کیا ہوا ہو, وہ سامنے والے کو اتنا حقیر سمجھتا ہو کہ یہ کیا. جی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ کول ڈاؤن, نرم ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس طرح کے جذباتی انداز سے بچائیں. ٹھیک ہے. کہ وہ آپ کو کبھی بھی بہت بڑی غلطی کروا سکتی ہے. صحیح. حضور یہ بتائیے کہ جیسے ملازمین ہیں یہ تو ظاہر ہے وہاں پر ان کے ہاں امپلائے تھے, تو ملازمین کا اپنے سیٹ کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے, اس پر بھی آپ کچھ گفتگو فرمائیے. اور کیا یہ ملازم کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے سیٹ کو کھڑے ہو کر سلام کرے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ حق تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ سلام کرنا نہ کرنا ایک الگ ہے, بلکہ آنے والا سلام کرتا ہے. ٹھیک ہے. جی. تو ہے کہ آنے والا سلام کرتا ہے. اگر آپ میرے کمرے میں داخل ہوئے ہیں, چاہے آپ سیٹ ہیں یا نوکر ہیں, آپ میرے کمرے میں داخل ہوئے ہیں, ملاقات کے لیے آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ سلام کریں گے, السلام علیکم, پہلے اجازت لیں گے کیا میں اندر آ سکتا ہوں. صحیح. تو یہ ہوتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کوئی دوسرے کو سلام کیا ہی کوئی نہیں, کوئی ناجائز کام تو نہیں کیا, سلام کرنا یقیناً سنت اور بالکل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ملاقات کے وقت سلام ہوگا. لیکن یہاں تو بات ہی کچھ الگ ہے.
صحیح. تو یہاں کوئی سیٹ یا نوکر والی یا چھوٹے بڑے والی بات نہیں ہے. سلام میں پہل کرنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ رہا ہے اور یہ انداز ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اور سلام میں پہل کرنے والا انشاءاللہ تکبر سے بھی واہ بچ جاتا ہے. اللہ پاک اس کو تکبر سے بھی بچاتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور پیکج ہمارے پاس شامل ہے، پیکج نمبر 6 دیکھتے ہیں اس میں رپورٹ میں ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے. مرغی کے گوشت کی قیمت پر تکرار نے ایک شخص کی جان لے لی. میڈیا رپورٹ کے مطابق مقتول کے والد نے بتایا کہ وہ مرغی کا گوشت لینے گیا تو دکاندار سے مرغی کی قیمت پر معمولی تکرار ہوئی. قیمت زیادہ ہونے کا شکوہ کیا تو دکاندار نے دھکے دیے اور بدتمیزی کی. گھر جا کر بیٹے کو بتایا تو اس نے جا کر دکاندار سے بدسلوکی سے متعلق معلوم کیا. مقتول کے والد کا کہنا تھا کہ دکاندار نے طیش میں آ کر اپنے بھائی کے ساتھ مل کر میرے بیٹے کو چھریاں مار کر شدید زخمی کیا، جسے ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا. پولیس کے مطابق واقعے میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، دوسرے کی تلاش جاری ہے. جی حضور کیا فرمائیں گے اس رپورٹ یہ بھی پر؟ آپ کی تقریباً کیا رائے وہی ہے جو آپ نے اس سے پہلے کی جو دی، تقریباً سملر ہی چل رہا ہے. جی اور یہ بھی ایک جذباتی انداز ہے. ٹھیک ہے. اگر اگلے نے اگر ان کے والد صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، بالکل غلط کیا، صحیح. نہیں کرنی چاہیے تھی. اب یہ نہیں پتا کہ والد صاحب نے سامنے کیا کیا تھا، یہ بھی ہاں نہیں جی. پتا. اور اس کے ساتھ اگر بچوں کو پتا چلا تو بچے اگر بات کریں، اگر بات کرنی ہے ٹھیک ہے. اور بات کی جائے، نرمی سے بات کی جائے. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. پتہ نہیں انہوں نے آ کر کیسی چڑھائی کی، مگر جو فائنل نتیجہ نکلا وہ غلط نکلا. صحیح. غلط نکلا کہ یہ سب اسی طرح کا ہے. غصہ آ جانا، ٹھیک ہے. غصہ آ جانا، غصہ آ جانا. اب اینگر مینجمنٹ پوری ایک فیلڈ ہے. پوری فیلڈ ہے، پورا ایک ٹاپک ہے صحیح. کہ اپنے غصے پر کیسے قابو پایا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پر قابو پانے کے تعلق سے پیر ارشاد فرمایا غصہ مت کیا کرو، ٹھیک ہے. اور غصے سے بچنا. اگر غصہ آ جائے تو اگر کھڑا تھا تو بیٹھ جائے، بیٹھا تھا تو لیٹ جائے، وضو کر لے. یہ غصے سے بچنے کے، اس کیفیت سے بچنے کے طریقے ہیں. ایون کہ وہاں سے چلا جائے، اگر غصہ آ رہا ہے تو جہاں یہ کھڑا ہے وہاں غصہ آئے گا تو وہاں غصہ دلانے والی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. صحیح. تو گھر بھی ٹوٹتے تو غصے کی وجہ سے. یہ تقریباً جو جیلوں میں جرم کر کے جو داخل ہوئے ہیں، ایک تو وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جیلوں میں جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا ہوتا، بے قصور جو جیلوں میں ہوتے ہیں، میں ان کا تذکرہ نہیں کر رہا. لیکن جو واقعی جنہوں نے جرائم کیے ہیں تو ان سے اگر جا کر پوچھیں گے تو ان کی میجورٹی وہی ہے جنہوں نے غصے پر قابو نہیں پا سکے اور انہوں نے وہ کام کر دیا جن کو نہیں کرنا چاہتا. تو لوہے کی راڈ نکالی، سر پھاڑ دیا، اللہ. چاقو نکالا وہ مار دیا، تو بیوی کو دھکا مارا وہ گرا دیا، وہ مر گئی، زخمی ہو گئی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اولاد ماں باپ پر غصے میں آ گئے، ماں باپ اولاد پر غصے میں آ گئے، پڑوسی نے پڑوسی کو غصے میں مار دیا، تو سیٹ نے ملازم کو، ملازم نے سیٹ کو غصے میں مار دیا. تو غصے آ جاتے ہیں ہم کو. تو غصہ ختم نہیں ہوتا، غصے پر قابو پایا جاتا ہے. صحیح. تو غصے پر قابو پانا یعنی غصے کا گھونٹ پینا یہ پسندیدہ ہے. بلکہ اس شخص کی حدیث پاک میں تعریف آئی ہے کہ جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، اور اس شخص کی مذمت کی گئی حدیث میں کہ جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے. تو صحیح. غصہ آ جاتا ہے. غصہ خلاف توقع بات، خلاف مزاج بات یا کوئی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو غصہ بندے کو آ جاتا ہے. تو غصے کے بارے میں ایک بڑی پیاری پوسٹ میں نے پڑھی تھی جی. کہ غصہ ایک ایسی آگ ہے جو پہلے خود کو جلاتی ہے پھر دوسروں کو جلاتی ہے. اللہ اکبر. ماچس کی تیلی کی طرح ہے. صحیح. پہلے وہ خود جلتی پہلے ہے خود جلتی ہے پھر پھر وہ. چولہا جلاتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. حضور آپ کو لگتا نہیں ہے کہ مہنگائی کی جس طرح سے ہر طرف یہ ایک چیزیں ہیں اور ذہنی ایک دباؤ ہے، ایک پریشر ہے لوگوں کے پاس، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ ایگریسو موڈ جو ہو رہا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں اس چیز کو بھی آپ کو کہیں دیکھتے ہیں؟ کروڑوں لوگ ہیں ساری دنیا میں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، امریکہ کے متعلق مجھے بتا رہے تھے. امریکہ ہم کرتے تو امریکہ میں بھی بہت معاشی مسائل ہیں، یو کے میں بہت سارے معاشی مسائل ہیں. یعنی کہ اکنامیکلی کرائسس تو دنیا میں کہاں نہیں ہے. میں ابھی انڈونیشیا ہو کر آیا ہوں، جی. تو انڈونیشیا میں بھی بہت سارے اکنامیکلی کرائسس ہیں. صحیح. ترکیہ میں گیا تھا، ترکیہ میں بھی یہ اسی طرح کے ایشوز ہیں. بلکہ اللہ پر ہمارے ترکیہ کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے، وہ تو ویسے ہی بہت زیادہ آزمائش میں. آپ ملک شام کی لے لیں، ملک یمن کی لے لیں، وہاں کے مسلمانوں کی کیفیت اور حالات کا جائزہ لیں تو یہ سارے کسی پریشانی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، روزگار کی تکلیف سے سارے غصے میں آ رہے ہیں. یعنی کروڑوں نہیں، اربوں انسان لوگ دنیا میں، اربوں جینے والے لوگ، یہ کیا سب غصے میں ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں؟ ایسا تو ہے نہیں نا. نہیں.
اب ان میں ایک پرسنٹیج ہے کہ جو ان حالات کی وجہ سے اگر غصے میں آئی ہے تو یہ دیکھیے کہ بھائی میں اگر افیکٹڈ ہوں تو میرا پڑوسی بھی تو افیکٹڈ ہے. صحیح. اب میں جیسے کہ کل میرا جانا 2-3 علاقوں میں تھا تو ایک بڑا مطلب کہ علاقہ تھا مثال جیسے اپنے ایک کافی وہاں لوور مڈل کلاس بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. غریب طبقہ, مزدور طبقہ اور روز کمانے روز کھانے والے چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے وہاں پر لوگ رہتے تھے. میں ایک مریض کی عیادت کے لیے وہاں میری حاضری تھی. صحیح. تو جب میں وہاں پہنچا تو ہمیں یہ دیکھ ہی رہا تھا وہاں کا, تو اب یہ کیا مطلب یہ کیسے سروائیو کرتے ہوں گے. تو چھوٹے گھر ہیں, تنگ گھر ہیں, گلیاں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں, گلیوں میں گٹر کا پانی کھڑا ہوا ہے, تو گاڑی چلنا مشکل ہے, پیدل چلنے والے کے لیے چلنا مشکل ہے تو گاڑی کی کیا بات کرنا. تو گھر سے گھر جیسے کہ اس طرح کے ہیں تو کیا اس گھر کے اس محلے میں اس علاقے کے اندر لاکھوں کی آبادی ہے, کیا سارے لڑ رہے ہیں, کہ سارے قتل کر رہے ہیں معاذ اللہ, کہ سارے اپنے بچوں کو مار رہے ہیں, سب کے میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں, سارے دکاندار ایک دوسرے کو کاٹ کھا رہے ہیں. نہیں ہے نا, مطلب یہ تھوڑا سا جائزہ لیں, سارے نہیں کر رہے تو پھر بندہ سوچے میں کیوں کر رہا ہوں. صحیح. بھائی اس وقت گرمی ہے جی, اگر 40 کا ٹیمپریچر ہے تو 40 کے ٹیمپریچر آپ کو بھی لگ رہا ہے, 40 کا ٹیمپریچر مجھے بھی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب پسینہ آپ کو کم آ رہا ہے مجھے زیادہ آ رہا ہے تو میں اپنا فزیکل معائنہ کروں نا. آپ گرمی تو سیم لگ رہی ہے, سردی سیم لگ رہی ہے. صحیح. تو مطلب میں یہ دیکھوں کہ میرا پرابلم ہے کہیں کہ میں اس چیز کو کیوں مطلب کہ صبر اور برداشت کے ساتھ اس وقت کو نہیں گزار رہا ہوں. اور پھر جنہوں نے لڑائیاں کی ہیں, جھگڑے کی, کیا ان کے حالات اچھے ہو گئے, کہ ان کا روزگار کھل گیا اور بگڑ گیا ہوگا. ہاں, مطلب میں آپ کو 4 تھپڑے ماروں گا تو کیا 4 گھاگ میرے پاس آ جائیں گے؟ ایسا نہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں. کیا مطلب میں آپ کو مار دوں گا تو کیا میری پراپرٹی کا ریٹ بڑھ جائے گا؟ بالکل نہیں. تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا میں بیوی پر زیادتی کروں گی یا بیوی شوہر سے لڑے گی تو کیا اس کے شوہر کو بونس مل جائے گا کہ تم دونوں لڑے تھے اس خوشی میں ہم کو بونس دیتے ہیں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, نہیں ملے گا. بلکہ الٹا مطلب کہ روزگار کے تو حالات خراب تھے, اب گھر کے حالات بھی خراب. صحیح. پھر انسان جب اپنے گھر میں افیکٹڈ ہوتا ہے نا جی, تو پھر ہر جگہ افیکٹڈ ہوتا ہے. صحیح. تو کاروبار کی پریشانی گھر میں نہیں لے جانی چاہیے, ٹھیک ہے. گھر کی پریشانی کو باہر نہیں لے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں جو چیز جہاں ہے نا اس کو وہیں رکھنے کی عادت پیدا کریں. بہتر. ٹھیک ہے. گھر میں بھی ہم کچرا پھیلاتے نہیں ہیں, کسی ایک جگہ پر کچرا جمع کر دیتے ہیں ڈسٹ بین کے اندر, پورا گھر کچرا نہیں کرتے. ایسا ہی ہے. اور اگر سارے گھر کے اندر کوڑا کچرا ڈال دیں تو بندہ رہے گا کہاں؟ تو اس طرح مطلب کہ پریشانی جہاں کی ہے اس کو وہیں رکھیں. ٹھیک ہے. جب تک زندہ ہیں پریشانی رہے گی. سوچے تو یہ کہ مرنے کے بعد بھی اگر پریشانی رہی تو پھر کیا کروں گا میں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم, اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے ہم, مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے ہم؟ اللہ اکبر. تو یہ مرنے کے بعد تو چین کی زندگی ملے, قبر جنت کا باغ بنے. اچھا, پھر میں یہ آپ کو درخواست کروں کہ جتنی بھی ابھی جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں, پریشانی ہے, تو بھائی میں تو نہیں جانتا کہ نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے پریشانیوں کی وجہ سے. جو رمضان کے نمازی تھے وہ جو تھے وہ بھی چلے گئے بیچارے, مسجد ہے وہی خالی کی خالی ہو گئی. اللہ اکبر. تو کون سا ہم استغفار کی طرف چلے گئے, تلاوت کی طرف چلے گئے؟ رزق تو اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں نا, کشادگی بھی وہی دے گا, حالت بھی وہی بدلے گا. تو کون سی ہم نے عبادت اور ریاضتیں بڑھا دی ہیں, اس نے سلوک بڑھا دیا ہے, صلہ رحمی بڑھا دی ہے, رب کو راضی کرنے والے کام بڑھا دے گا, یا اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں تو میرے حال پر رحم فرما دے. تو ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہے, اور اپنی پریشانیاں بڑھاتے ہی ہم چلے جا رہے ہیں. مگر گھروں میں اور یہ ساری چیزوں کو جو ختم کریں اور اپنے اندر برداشت پیدا کریں. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت کی نظر آمین. فرمائے. پیکج نمبر 9 ایک دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا رپورٹ ہے, اس پر بھی انشاءاللہ رائے لیتے ہیں. کراچی میں عید کی تعطیلات کے دوران ٹریفک حادثات میں 70 افراد ہلاک. عید کی چھٹیاں کراچی والوں کے لیے جان لیوا بن گئیں. 5 دن میں 70 سے زائد شہری روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے. عید کی تعطیلات کے دوران کراچی میں مجموعی طور پر 4168 شہری ٹریفک حادثات کا شکار ہوئے. 2 سرکاری اسپتالوں کے ریکارڈ کے مطابق 5 دن میں 1000 سے زائد شہریوں کی ہڈیاں ٹوٹی. 3218 ایکسیڈنٹ کیسز سول ٹراما سینٹر میں رپورٹ ہوئے, جبکہ 950 کیسز جناح اسپتال میں رپورٹ ہوئے. ڈپٹی ڈائریکٹر جناح اسپتال نے
بتایا کہ جناح اسپتال میں روڈ ایکسیڈنٹ میں جان سے جانے والے 60 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے۔ دوسری طرف ٹریفک حادثات میں موت کے 10 کیسز سول ٹراما سینٹر میں رپورٹ ہوئے۔ روڈ ایکسیڈنٹ کا زیادہ تر شکار ہونے والوں کی عمر 16 سے 30 سال کے درمیان تھی۔ زیادہ تر کی ہلاکت سر پر چوٹ لگنے کے باعث ہوئیں۔ حضور یہ تو صرف ایک شہر کی رپورٹ ہے، اور اس میں بھی اگر آپ غور کریں گے نا، اس میں شاید وہ ڈیٹیل نہیں ہے، ممکن ہے وہ نہ بھی ہو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس میں زیادہ تر موٹر سائیکل سوار ہوں گے، ہو سکتا ہے کیونکہ 16 سے 30 سال کی جو انہوں نے آخری میں بتایا نا، جی تو یہ زیادہ تر موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور عید کے دن ہو یا اس طرح کا کوئی بھی تہوار ہو، یہ موٹر سائیکل سوار، اچھا سر کی چوٹ کا بھی انہوں نے کہا، جی تو 16 سے 30 اور سر کی چوٹ، یہ خود بتاتا ہے کہ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر جو ایشو آئیں وہ موٹر سائیکل کی وجہ سے آئے ہوں بالکل گے۔ ہو سکتا ہے۔ میں کل بھی یا پرسوں، کل کی بات ہے، کل میں کل میرا تو آؤٹ ڈور روٹ تھا، جدول تھا، اس لیے تو کل کی باتیں ہیں اس طرح کے سامنے آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے تو میں یہ شارع فیصل ہے ہمارے یہاں، جی، میں وہاں سے گزر رہا تھا، تو شارع فیصل پر میں نے دیکھا کہ ایک تو 3 سواری ہی بھی لیگل نہیں ہے، جی ایک موٹر سائیکل پر 3 لڑکے، تینوں نوجوان تھے، یہی 16 اور 20-22 سال کی عمریں ہوں گی، ٹھیک ہے، تینوں بیٹھے تھے، وہ جس انداز پر وہ موٹر سائیکل چلا رہے تھے، تو اب مطلب کہ گرے تو نہ گرے تو کیا کرے، بالکل اچھا تینوں کے سروں پر ہیلمٹ بھی نہیں ہے، اور جس طرح کا موٹر سائیکل چلا رہے تھے، اچھا پھر بعض اوقات یہ کہ دوست 4-5-6 جا رہے ہوتے ہیں الگ الگ موٹر سائیکلوں پر، جی تو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی میں چند دنوں پہلے کہیں سے میں جا رہا تھا گاڑی کے اندر، تو سم ٹائم میں جیسے میں ہی ڈرائیونگ بھی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو شاید مجھے یاد پڑتا میں ڈرائیو کر رہا تھا یا میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، صحیح، تو ایک موٹر سائیکل والا آگے نکلا، پہلے اس نے ون ویلنگ کی، پھر پاؤں پر کیے اللہ اور لے کے وہ جا رہا تھا، اب میری سانس اندر کے اندر بار کی بار، اللہ خیر کر، یہ اب گرا کہ اب گرا، اچھا پھر وہ موٹر سائیکل سیدھی کر کے نکل گیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اس کو میں جا کر روکوں، پوچھوں تھوڑا تسلی کے ساتھ، سلام دعا کر کے، بھائی جان کیسے، ٹھیک ہے، صحیح، کیا فائدہ ہوا، ٹھیک ہے، کیا ملا، صحیح، وہ کیا جواب دے گا؟ میں کہا بیٹا اگر گر جاتے تو کیا ہوتا؟ ہوں تو یہ جواب دیتا گرا تو نہیں نا، اچھا نہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بیٹا گرتے تو کیا ہوتا؟ یہ ساری گاڑیاں رک جاتی ہیں، آپ کو اپنی گاڑیوں میں بٹھا دے گیا، وہ یہ کہتے ہوئے نکل جاتا، ریڈو شاعری کر رہا تھا، کوئی ہمدردی نہیں کرتا آپ کے ایسے ساتھ، میں کوئی، بلکہ آپ کی اس حرکت پر لوگ آپ کو تھو کرتے، ایسے ہی ہے، پھر گھر والے آپ کو اسپتال لے کے جاتے، پھر آپ اللہ نہ کرے اگر معذور ہو جاتے تو کیا کرتے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ سڑکوں پر نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ کہ یہ طبقہ سنے تو سنے، نہ سنے تو نہ سنے، اب ہمارا تو یہ عجیب و غریب ہے، یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اس میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہمارا جو اب یہ خیر خواہی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو مزید سیریس ہونا چاہیے، جو ہمارا ٹریفک کا جو عملہ ہے، جی ٹریفک کے جو انسپیکٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ مطلب اس طرح کی کوئی بھی روڈوں پر جو کرتے ہیں، کیونکہ سی ٹی وی کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں روڈوں پر، جی ایسے ہی ہے، تو کوئی مطلب کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اچھا اس کو سختی کا میں نہیں کہہ رہا، لیکن اگر شریعت اجازت دیتی ہو نا، تو ان نوجوانوں کو لے کر جی بڑی مطلب عزت و تمیز کے ساتھ ان کو تھانے لے جایا جائے، اور 3 دن کے لیے ان کو لاک اپ میں بٹھایا جائے، 3 ٹائم کا کھانا کھلائیں، چائے وائے پلائیں، ٹھیک ہے، مگر 3 دن تک ان کو چھوڑا نہ جائے، موٹر سائیکل بھی ان کے اندر ہونی چاہیے۔ صحیح، اور ان واقعات کو اگر شریعت اجازت دیتی ہو تو وائرل ہونا چاہیے، میں سبجیکٹ ٹو شریعت کی پرمیشن ٹھیک ہے، پر میں بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی جو اصول بنا، اچھا یہ باتیں میں نے ملک کی سطح کی جو قانون اور اس طرح کی چیزوں کی جو اتھارٹیز ہوتی ہیں، جی میں نے ان سے ڈسکس کی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس جا کر ڈسکس کی ہیں ٹھیک ہے، کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ٹریفک کو درست کرنا، راکٹ سائنس نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ٹریفک صحیح ہے، ٹھیک ہے، مجال ہے کسی کی کہ جو ادھر سے ادھر ہو جائے۔ اب یہ کل کی بات ہے، میرے ساتھ ایک ساتھ گاڑی میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ تو ان کو یہ ٹریک میں بتا رہا تھا کہ یہ ٹریک اس لیے ہوتا ہے، یہ ٹریک اس لیے ہوتا ہے، فوک لائٹ اس لیے ہوتی ہے، صحیح، فلاں ٹریک فوک لائٹ فوک کے اندر اس لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں تو پتہ ہونا چاہیے نا آپ کو۔ آپ جی ٹریفک جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں سڑکوں پر، اکیلے تو ہے نہیں، ایسے ہی ہے، اکیلے تو ہے نہیں، وہ ریگستان کے اندر آپ مطلب کہ سفاری تو کر نہیں رہے ہیں،
ٹھیک ہے. آپ روڈ پہ چلا رہے ہو تو آپ نے اپنی اور دوسروں کی جانوں کے تحفظ کے ساتھ چلنا ہے نا. بالکل ایسا ہے. نہ یہ کسی مطلب کہ امیوزمنٹ پارک کے اندر لگی ڈوزنگ کار ہے بچوں کی کہ ایک دوسرے کو جتنی مطلب کہ یوں کر کے آپ چلاتے رہیں گے. کسی کو کچھ سڑک ہے، ٹریک بنے ہوئے ہیں، تمیز سے چلنا ہے. موٹر سائیکل والوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا ٹریک کون سا ہے، گاڑی والوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا ٹریک کون سا ہے. سائڈ لیفٹ سائڈ پہ ٹرن کرنے والے، رائٹ سائڈ پہ ٹرن کرنے والے کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا ٹریک کون سا ہے. تیز نارمل جو ایک لیگل اسپیڈ ہے اس کے ساتھ جانے والے یا سلو چلنے والوں کو یہ نہیں پتا ہمارا ٹریک کون سا ہے. ڈبل انڈیکیٹر کب دینا ہے یہ نہیں پتا ہوتا. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے وہ نوٹس میں ہیں بھی نہیں. تو جب ہیں ہی نہیں تو پھر جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے. تو میں یہ درخواست کروں گا اگر کوئی اس طرح کا اتھارٹیز اگر دیکھو سن رہی ہے تو جو اللیگل جو بھی مطلب کہ میں یوں سمجھے کہ جو قانون توڑتے ہیں ٹریفک کا جی ان کو اگر اس طرح اگر کوئی اصول بنتا ہو اور شرعی اجازت کی صورت میں اگر بنتا ہو کہ جیسے آپ تو چالان کر دیتے نا 50 روپیہ 100 روپیہ، وہ بھی کب چالان ہوتا ہے کہ جب اگلا رشوت نہ دے، ورنہ 500 روپے کے چالان کو 200 روپے رشوت لے کر اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اس کو پتہ ہے 200 روپے میں چھوٹ جاؤں گا، 100 روپے میں چھوٹ جاؤں گا. قانون کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گا. قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو قانون ہے اس کے مطابق عمل درآمد ہونا ضروری ہے. اب ایک شخص ہے جس نے سگنل توڑا ہے، سگنل توڑا، بالکل اس کو لیں تمیز سے، اس کو 2 دن کے لیے مہمان بنا لیں اپنا، اور کوئی مار پیٹ کرنے کی، کوئی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں. نہ کوئی سورس اس کو چھڑا سکے، نہ کوئی سفارش اس کو چھڑا سکے. ایسا کوئی ہو کسی نے مطلب کہ وہ اور کوئی قانون توڑا ہے، بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہا ہے، تو اس کے ساتھ 7 دن والا عمل کر لیا کہ یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ آپ نے تو لائسنس ہی نہیں لیا ہے اور آپ اس طرح مطلب کہ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی جو بھی ایک اللیگل انداز پر جو ٹریفک کا جو کرتے ہیں یہ اپنی اور دوسروں کی جانوں سے کھیلے نا. ان کے والدین کے لیے بھی یہ وہ ہے کہ مطلب کہ بچہ اندر رہے گا تو پھر کل ماں باپ بھی بچوں کو کریں گے، لیکن پھر یہ ہو مستقل جبکہ شریعت اجازت دیتی ہو، یہ ہو مستقل، مطلب یہ وقتی جو جوش و جذبہ نہ ہو. تو ہم نے دنیا کے کئی ملکوں میں میرا جانا ہوا ہے، اور میں نہیں کہتا کہ کئی ملکوں کی ٹریفک اس سے بدتر نہیں، ہمارے یہاں سے بدتر ٹریفک بھی میں نے دیکھی ہے. وہی یہاں پر قانون پر عمل درآمد نہیں ہے، سارے سائڈوں میں کھڑے ہوئے اور وہ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جب درست نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کا اگر کوئی نظام ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف یہ چند کیسز ہو جائیں، یہ امپلیمنٹ ہو جائے اور باقاعدہ اس کی مطلب تشہیر ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہو رہا ہے. اب دیکھ لیجئے بغیر ہیلمٹ والے موٹر سائیکل والوں کا ہوتا ہے. یعنی ہم دعوت اسلامی والوں نے تو یہاں تک کہا ہوا امیر سنت نے کہ بھائی آپ امامہ شریف اپنی تھیلی میں ڈالیں اور ہیلمٹ پہنیں، بالکل، اور اپنے سر کی حفاظت کریں. تو یہ واقعات چھوٹے نہیں ہیں، ایسے حادثات کے بہت سارے ہمارے رپورٹ ایسے ہی ہے. حضور میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. موٹر وے پر جانا ہوا ہمارا، اور یوں تھا کہ وہاں پر جو ایک بڑی گاڑی تھی وہ گزرنا چاہ رہی ہے، لیکن ایک آگے چھوٹی کار ہے جس میں منچلے بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں اور وہ اس کو راستہ نہیں دے رہے. اور جیسے ہی وہ پھر آگے ہوتا ہے رائٹ مڑتا ہے تو پھر یہ رائٹ، یعنی جو فاسٹ ٹریک ہے اس ٹریک پر وہ چل رہے ہیں. اب وہ اس طرح کرتے کراتے خیر کوئی حادثہ تو نہیں ہوا، البتہ اس کی جو پریشانی تھی کچھ دیر کے لیے سواریاں جو بس میں تھیں وہ بھی فیس کر رہی تھی، اور آگے جو ہے وہ کار والا جو اس طرح سے پتہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ پیچھے سے آ رہے ہوتے اس کو لائٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے گزرنا ہے، آپ وہ تو کیونکہ میں جس سائڈ سے اس کو اوورٹیک کر سکتا ہوں لیگلی میں اسی سے اوورٹیک کروں گا. اس کو یہی نہیں پتا کہ بھائی یہ میرے کو کیوں لائٹ دے رہا ہے. بالکل، ورنہ وہ لائٹ دے آگے والا انڈیکیٹر دے گا اور پھر میں اس کو مطلب کہ بائی پاس کروں گا. صحیح. مگر حقیقت یہ کہ رولز کو فالو کریں گے تب جب ہمیں رولز بھی پتہ ہوں گے. جب رولز ہی نہیں پتہ تو رولز فالو کہاں سے ہوگا. بالکل بالکل، بہت خوبصورت بات کی ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور رپورٹ ہمارے پاس ہے، 10 نمبر پیکیج ہے ہمارے پاس. عرب شریف میں کچھ خوفناک حادثہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے یہ دکھائیے. عرب شریف میں خوفناک ٹریفک حادثہ، 6 بھائی جاں بحق. عرب میڈیا کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے دیگر 3 بہن بھائیوں اور والدین کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. اللہ اکبر.
یہ اسی طرح اچھا اب سارے حادثے اسی وجہ سے ہوں کہ جس کا حادثہ ہوا اس نے بے احتیاطی کی، ایسا نہیں ہے. مطلب آپ کی گاڑی سگنل پہ کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے. اور پیچھے سے آدمی آیا اٹھا کر کے مار دیا، اللہ. ایسا ہوا ہے اور ہوتا ہے. اور پیچھے سے گاڑی آئی، پتہ چلتا وہ موبائل میں لگا ہوا تھا. صحیح. آپ کی گاڑی صحیح پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہے، ویٹ کر رہے ہیں فیملی کا، ٹرک آئی سیدھا اڑا کے چلی گئی، موٹر سائیکل والا آیا اندر گھس گیا. تو یہ چیزیں بھی پاسبل ہیں. تو اب یہ ظاہر بات ہے کہ ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. تو بعض اوقات اس طرح کے واقعات بھی ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح. یعنی آپ دیکھیے کہ کنٹینر گاڑی پر گر جاتا ہے. اللہ اکبر. جی. اب ہائی وے پہ جا رہے ہیں، آپ کا کوئی کنٹینر آپ کی گاڑی پہ گر گیا. اچھا کنٹینر گاڑی پہ، کنٹینر ٹرالر سے گر نہیں سکتا بیسیکلی، یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے. میں پہلے بھی مدنی چینل پہ بتا چکا ہوں کہ کنٹینر، جس ٹرالر پر کنٹینر رکھا جاتا ہے یا جس ٹرک پر کنٹینر رکھا جاتا ہے، اس کے اندر کلپس ہوتے ہیں جو کنٹینر کو بالکل گرپ کر کے رکھتے ہیں. کنٹینر گاڑی مطلب پورا ٹرک یا پورا ٹرالر الٹے گا تبھی شاید کنٹینر اس سے نہ نکل سکے، اتنی وہ اس کی مضبوط ہوتی. تو میں تو اس فیلڈ میں رہا ہوں. اچھا. تو مجھے پتا ہے کہ یہ کس طرح کا ہوتا ہے. صحیح. مگر یہاں کے کنٹینر ٹرک پر رکھ دیے، رسیاں باندھ دی، ہاں جی. یہ کر دیا. اب ایک رسی کیا کنٹینر پکڑے گی. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ہمارے حال پر بھی جو ہے وہ رحمت کی نظر ہو. مزید انشاءاللہ مزید بھی خبریں شامل کرتے ہیں. بھائی صاحب اسی کے ساتھ ایک میرے پاس ایک رپورٹ ہے جو کہ تارکین وطن سے متعلق ہے. یعنی یہ جا رہے تھے، انلیگل طریقے سے جا رہے تھے، گاڑی سپیڈ میں آئی اور ان پر چڑھ گئی. یہ ایک ہم تک یہ خبر پہنچی ہے، یہ امریکی ریاست سے متعلق. انلیگل کے تعلق سے ہم نے لاسٹ پروگرام کیا تھا عید کے دنوں میں، جی. شارٹ کٹ کے نام پر. جی ایسا ہی ہے. تو لیکن یہ تو ایک ایکسیڈنٹ ہے، اور یہ میں شاید انلیگل ہوں گے تو اب یہ بھی نہیں سمجھ پڑے گی اب ان کو رکھے کہاں، سنبھالے کون، ان کے پیپر ہوں گے نہیں ہوں گے، ان کے اتے پتے، اتنا پرابلم ہوتا ہوگا ان کا بیچاروں کا. یہ بھی ہمارے لیے تو عبرت ہے. صحیح. ایسے میں ہمیشہ اپنے پاس اپنی کوئی آئی ڈی ہونی چاہیے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں بھی کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو آپ کے جب جیب سے کوئی ایسی چیز نکلنی ضرور چاہیے جس سے آپ کی پہچان پتہ چل جائے. صحیح. اور دوسرے کو یہ پتہ چل جائے. یعنی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کے جیب میں کوئی ایسا کارڈ ہونا چاہیے، آپ کے والیٹ میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس میں یہ ہو کہ ان کیس ایمرجنسی پلیز کال دس نمبر، یعنی کہ اس نمبر پر کال کی جا سکے. یہ بھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں آیا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسا حادثہ یا واقعہ ہو جائے تو آپ، کیونکہ آپ کے موبائل سے کس کا نہ بعد ہوگا تو موبائل ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اچھا جیب سے کوئی چیز نکلتی ہی نہیں ہے، شناختی کارڈ اگر نکلتا ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس آدمی کا رابطہ کہاں سے کریں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو کہیں اور پہنچا دیتے ہیں، پھر وہ اس کا نادرا سے یا کسی بھی جگہ سے اس کی پوری وہ نکالیں، اتنے بہت لیٹ ہو جاتا ہے. تو سیم ٹائم ایسا ہو بھی سکتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے اب راستے میں گر گئے، اب بے ہوش ہو گئے، یا کوئی ایسی صورت ہو گئی، یا کوئی بہت زیادہ ایسا سیریس میٹر ہو گیا تو آپ کے کسی بھی جیب سے پاکٹ سے کوئی چیز نکل آئے کہ جو بھی آپ کو فرسٹ جو آپ کا اٹینڈنٹ ہے وہ آپ کی وہ جگہ دیکھے اور آپ کو بولے، یا آپ کے پاس اتنا ہوش ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار پلیز اس نمبر پہ کال کر لیں. تو یہ ایک چیز اپنے ساتھ رکھی تو جا سکتی ہے. صحیح. اگر یہ میرے بیٹھے بیٹھا بات ذہن میں آئی ہے کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو بہتر ہے، اور ایسا نمبر اس میں رکھیں کہ جو اٹھ بھی سکتا ہو. اب جو آپ کا ہی نمبر نہیں اٹھاتا تو وہ کسی ان نون کا نمبر کہاں سے اٹھائے گا. تو بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ نمبر ڈائل تو کرنے والے کرتے ہیں لیکن اٹینڈ تو ہو نہیں رہا ہوتا، کیونکہ وہ ڈیفینیٹ وہ ان نون نمبر ہوگا جس سے کوئی اور کال کرے گا تو وہ ان نون نمبر ہوگا. تو یہ ہو جاتا. اچھا کبھی اس طرح کا ان نون نمبر سے فون آ جائے آپ کو، اب یہ بات پر ایک اور بات یاد آئی، جی. تو اس پر فوراً یقین نہیں کر لینا چاہیے. اس کے ساتھ 4 سوال کر کے اب تحقیق کر لے کہ بھائی کچھ بتا دے، کوئی ویڈیو بتا دے کہاں ہے کون ہے، ورنہ وہ تو آپ کو ان نون نمبر سے کوئی بھی کال آ جائے گی کہ آپ کا فلاں آدمی یہاں پہ پریشان ہے، ذرا پہنچیے، اور آپ پہنچے گے تو پتہ چلے گا آپ کا حساب کتاب پورا ہو گیا. اللہ اکبر. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیکج نمبر 15 دکھائیے، کیا ہے اس میں رپورٹ، انشاءاللہ پھر اس پر رہے.
پاکستان ہر سال 4 ارب ڈالرز کی خوراک ضائع کر دیتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال 4 ارب ڈالرز کی خوراک ضائع ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق کے دستاویزات میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان شدید غذائی قلت کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں ہر سال 4 ارب ڈالرز کی خوراک ضائع کر دی جاتی ہے۔ دستاویزات میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں سالانہ ملکی پیداوار کی تقریباً 26% خوراک ضائع ہو جاتی ہے۔ ملک میں خوراک کا سالانہ ضیاع 19.6 ملین ٹن ہے۔ دستاویز میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ملک میں صحت بخش غذائی اشیاء کی زیادہ مقدار باورچی خانوں اور کھانے پینے کے مراکز پر ضائع ہو جاتی ہیں۔ 4 ارب ڈالر جی ایک ایسے ملک کی رپورٹ ہے جس ملک کے اندر ایک بڑی تعداد وہ ہے جسے غذائی قلت کا سامنا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ خوراک مہنگی ہے، آٹا مہنگا ہے، چاول مہنگا ہے، دال مہنگی ہے، دودھ مہنگا ہے، اشیاء خرد و نوش جس کو ہم بہت گاڑی اردو میں بولتے ہیں، یہ مہنگی ہیں اور واقعی مہنگی ہے۔ مگر ذرا اس طرف بھی تو غور کریں کہ 4 ارب ڈالر کا کھانا جب ضائع کیا جائے گا، اللہ اگر یہ بچا لیا جائے، چلے 4 ارب ڈالر کا کھانا ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ پراپر فگر نہ بھی ہو، کیونکہ میں جب یہ رپورٹ سامنے آئی تو میں نے کہا یار اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا آدھا بھی لیں تو آدھا بھی تو کم نہیں ہے نا، ایک ذرہ بھی کیوں، ایک دانہ بھی کیوں۔ تو یہ تو زیادہ تر تو مجھے لگتا ہے کہ دعوتوں میں بھی، اور پھر اس کے علاوہ کچھ اناج جمع کرتے کرتے جو گودام وہ بھرے ہوئے اناجوں کے، پتہ نہیں کہاں کہاں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہوگا، اسپیشلی دعوتوں میں کھانا بہت ضائع ہوتا ہے۔ یہ تو میری اطلاعات ہیں کہ لوگ نکالتے ہیں، اور جیسے کہ حال ہی میں ایک دعوت کے بارے میں پتہ چلا کہ اس دعوتوں میں کوئی مطلب میٹھا کافی تھا، پیسٹریاں وغیرہ، کیک وغیرہ رکھے گئے ہوں گے، تو پتہ چلا کہ اتنا زمین پر یہ بکھرا ہوا تھا، تو لوگوں کھانا کیسے کھانا ہے نا، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ کھانا کیسے کھانا، مطلب پہلے تو کھانے پر ٹوٹنا ہے نا، اللہ پوری تیاری کے ساتھ کھانے پر، جیسے کہ دھاوا بولنا ہے نا، کہ تم تھا کدھر نا اتنے دنوں سے، یہ دیکھنے کو میری آنکھیں ترس گئی تھی، آواز آنے کی دیر ہے۔ بس اب تو مطلب کھانے پر ٹوٹے نا، جی ٹوٹ کر مطلب کہ بس اتنا لے لیا کہ بس جیسے کہ 1 مہینے کا کھانا ایک ساتھ کھانا ہے۔ صحیح۔ اب کھانا کھانے کے بعد تو تھوڑا بہت کھایا، یہ کہہ دیا ٹیسٹ صحیح نہیں ہے، یہ یار یہ سخت بہت ہے، یہ گرم نہیں ہے، یہ ٹھنڈا ہونا چاہیے تھا، یہ زیادہ، یوں کر کر کے ہر چیز آگے پیچھے کر دی۔ اور ایک دعوت جس میں مثال کے طور پر 10 12 15 20 لاکھ کا اگر کھانا کھلایا گیا ہے، جی اس میں پتہ نہیں 1 2 لاکھ کا کھانا ضائع ہوتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے، پرسنٹیج نکالی جا سکتی ہے۔ ایک ایک رات کے اندر، ایک ایک دن کے اندر کتنی کتنی دعوتیں ہوتی ہوں گی، تو پاکستان کا تھا دنیا بھر کا پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم رزق کی تنگی کو رو رہے ہیں۔ حدیث پاک یاد آتی ہے کہ عائشہ روٹی کا اکرام کرو، یہ جس قوم سے جاتی ہے پلٹ کر نہیں آتی۔ تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، نعمت کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے، کہ جب بندہ نعمت کی قدر نہیں کرتا، نعمت کو ضائع کرتا ہے، تو اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہاری حالت تب تک نہیں بدلی جاتی جب تک تم خود اپنی حالت کو نہ بدلو۔ تو یہ بڑے مطلب کہ قانون، اور ایک اٹل قانون ہے، یعنی کہ یہ بنے ہوئے قانون، یہ بنے ہوئے اصول ہیں شریعت و دین کے، یہ اصول نہیں بدلیں گے، یہ یاد رکھیں، آپ کو مجھے بدلنا پڑے گا۔ ہم جب بھی کسی نعمت کی قدر نہیں کریں گے، وہ نعمت ہم سے چھین لی جائے گی۔ ہم نے پانی، بجلی، ہم نے کتنی اس کی ناقدریاں کی ہیں۔ اب اسباب جو بھی بنیں گے، اب اسباب کو ٹھیک ہے، اب ہم اسباب کو رونا شروع کر دیں گے، لیکن پیچھے سے کیوں نہیں آتے کہ یار میں نے قدر نہیں کی تھی، میں نے قدر نہیں کی، یعنی کہ ایک آدمی خوشحال ہے، مالی طور پر اسٹرانگ ہے، اور اگر وہ تنگ دست ہو جائے اور اس کی تنگ دستی کے پیچھے مال کو اڑانا، ضائع کرنا تھا، تو کہتے کہ اب اس کو چاہیے کسی اور کو برا نہ کہے، وہ اپنی ہی مطلب کہ وہ جو فضول اڑانا تھا اسی کو وہ کوسے۔ تو اللہ کرے کہ اس رپورٹ پر ہم سب کو کچھ سمجھ آ جائے، اور ہم یہ جو فضول اڑانا تھا، مال ضائع کرنا تھا، یا یہ کھانا جو ضائع کرنا تھا، اب گھر سے سٹارٹ تو لینا۔ ہم کہاں بھی دنیا کو میں آپ کو گھماؤں گا اور ہر دعوت کا میں آپ کو بولوں گا کہ یہ سب کچھ لیں، آپ اپنے گھر سے سٹارٹ لے لیں، اپنے کچن میں جا کر اپنے باورچی خانے، اپنے جو کھانے کے پتیلے ہیں اس کو چیک کر لیں آپ، یہ چاول کتنا اس کے ضائع ہو رہا ہے، سالن کتنا ضائع ہو رہا ہے، پلیٹوں میں کتنا ضائع، اور دسترخوان میں کتنا ضائع ہو رہا ہے، یہ آپ خود ہی دیکھ لیں۔
ایک ایک گھر سے اگر تھوڑا تھوڑا بھی ضائع ہوتا ہے تو آپ سوچیے کہ پورے محلے سے کتنا ضائع ہوتا ہے، اور پھر ایک شہر سے کتنا ضائع ہوتا ہے، پھر ایک ملک سے کتنا ضائع ہوتا ہے، اللہ اکبر. اور آپ دیکھیے کہ دعوتوں میں کتنا ضائع ہوتا ہے. اگر یہ پورا حساب کتاب بنائے تو یہ بنے گا بڑا فگر ہی. اور جو جتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے اس میں سے کتنا کھانا ایسا تھا جو کھانے کے قابل تھا اور اچھا کھانے کے قابل تھا. اگر یہ ان تک پہنچ جاتا جو کھانے سے بیچارے محروم ہیں، اور بچہ آپ بتائیں کہ پھر ہمارے ملک میں ایسا کون آپ کو بندہ ملے گا کہ جو بھوک کی وجہ سے پریشان ہو جائے، جب کھانا تو پہنچ ہی جائے گا. اس کی کاسٹنگ پہ تو میں بات ہی نہیں کر رہا کھانے کی، کہ کھانا جو ضائع ہو رہا ہے اس کی کاسٹنگ کتنی ہے. یعنی بعض کھانے تو ایسے ہوتے ہیں جو 50 روپے کا ہوتا ہے، صحیح. یعنی وہ ایک ہی پلیٹ 50 روپے کی ہے، اور وہی ایک کھانا ایک ہی پلیٹ 500 روپے کی ہے، وہی ایک کھانا ایک ہی پلیٹ 1500 روپے کی ہے. تو اب جیسی غذا، بیف ہے، مٹن ہے، فش ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب دیکھنا پڑے گا کہ جو کھانا ضائع ہو رہا ہے اس کی کاسٹنگ کس لیول کا کھانا ہے. سستا کھانا، اب کھانا سستا ہو یا مہنگا ہو، اگر وہ کھانے کے لائق ہے، کھانے کے قابل ہے، تو ضائع ہونے کے وجہ کسی کے پیٹ میں ہی جانا چاہیے نا. اور پھر اس سے جو خرابیاں بربادیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو نعمتوں کا ضیاع ہو رہا ہے، اور پھر نعمتوں کا ہم سے چھین جانا، نعمتوں کا ہم سے لے لینا واپس، یہ کہ کم نقصانات ہیں. اللہ اکبر. تو اپنے گھر کے اندر، اپنے دسترخوان کے اندر اس کا جائزہ لیں، ایک ایک ہڈی، ایک ایک بوٹی کو مطلب کہ اس کا مطلب کہ نظام بنائیں، اور آپ اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کریں کہ کھانا ضائع ہونے سے بچے. دودھ ضائع ہو جاتا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، مشروب ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، کولڈ ڈرنک ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جوسز ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ پورا جائزہ تو لیں، اللہ مطلب بندے کا دماغ کام نہیں کرے کہ کیا مطلب کہ قوم نے کھانے پینے کی چیزیں ضائع کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ نہیں یار اتنا تو ضائع کروں گا. یار قسم کھائی ہوئی ہے ہم لوگوں نے، یار کولڈ ڈرنک اتنی تو چھوڑوں گا، فلاں چیز اتنی تو چھوڑوں گا میں، کم از کم کھانا سائیڈ میں اتنا تو چھوڑ کے کھڑا ہونا چاہیے. یار یہ تو میری قسم ہے نا، نہیں کروں گا تو قسم ٹوٹ جائے گی، معاذ اللہ چوٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے قسم کھا لی ہے چیزوں کو ضائع کرنے کی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. اب دنیا بھر کی کیا مطلب کہ آپ سے وہ ڈسکس کروں، کم از کم اپنے گھر کا ہی جائزہ لے لیں. مطلب ہے نا، فرد سے معاشرہ بنتا ہے. تو اگر آپ کو باتیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بات ہے، تو پھر اس کو پروموٹ کریں، اس کو لے کر چلیں. آپ خود اس کے داعی بنیں، جس دعوتوں میں جاتے ہیں ان دعوتوں میں آپ داعی بنیں، ان دعوتوں کو سمجھائیں، ان دعوتوں کو سکھائیں، ان کو وہاں سمجھائیں. ہماری دعوت اسلامی کی ویڈیوز ہم نے بنا کر آپ کو دی ہوئی ہیں، وہ اپنی دعوتوں میں چلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے وہ ویڈیوز دے کر کئیوں کا مائنڈ بنے گا. اور ویسے ہی مطلب کہ بھوک کے مارے حالت خراب ہوتی ہے قوم کی، اور ایک ایک 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے صبر کروا کر برداشت کرا کر ہم کھانا کھولتے ہیں کہ جناب دھولا آیا نہیں. اب دھولا کھا پی کر آئے گا، دھولے کا کیا پرابلم ہے یار. صحیح. تو جناب فولنا نہیں آیا، یہ نہیں، وہ نہیں آیا. اب جو 1-1.5 گھنٹہ پہلے آیا ہے اس کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ جو مین آدمی تھا نا وہ ابھی تک آیا نہیں ہے. اب جو لیٹ آیا ہے اس کے لیٹ آنے پر اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو جلدی ہے اس کو سزا اس بات کی دی جائے گی کہ آپ جلدی کیوں آئے. ہم نے 10 بجے کا لکھا تھا، آپ کو کس نے کہا تھا 10 بجے آنے کا؟ ہم نے 9 بجے لکھا تھا، آپ پاگل واگل ہو گئے، آپ کارڈ میں 9 پڑھ کر آپ آ گئے. آپ کو نہیں پتا کہ ہم زبان کے پابند نہیں ہیں. اللہ. آپ عجیب دیوانے آدمی ہیں، بھوکے آدمی ہے کہ آپ ٹائم پر یوں ٹائم پر منہ اٹھا کر آ گئے. آپ ٹھیک ہے، ہم نے کارڈ پر لکھ دیا 10 بجے کا 9 بجے کا، تو آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ 10 بجے لکھنے کا مطلب 10 نہیں ہوتا. اللہ اکبر. آپ عجیب آدمی ہیں. یہ ایسا کوئی بھروسہ کرتے کیا کسی کے اوپر؟ تو کیا گیٹ پر آپ اس کو پہلے 10 منٹ کلاس لیں گے؟ یار آپ 10 کا مطلب تھوڑی 10 بجے آ جائیں. دیکھو آ رہے نا 11:30 بجے، کیسے سمجھدار سلجھے ہوئے لوگ ہیں. 11:30 ان کو پتا ہے کہ 11:30 بجے جائیں گے تو ہوگا کام. اور اب 11:30 بجے کھلے گا ڈھکن. 1.5 گھنٹہ آپ نے انتظار کیا. اب وہ جو انتظار کیا 1.5 گھنٹہ، اس کا بدلہ وہ تو کہیں نہ کہیں تو نکالے گا. اور وہ جو 11:30 بجے آیا، چھوڑنا تو اس نے بھی کچھ نہیں ہے. جو کچھ کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں، کس لیے کہہ رہا ہوں، انداز کیوں یہ اختیار کیا ہوا ہے، سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے. اللہ کیوں یار کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو مہربانی کریں اور ان چیزوں کو درست کریں. انتظار گھروں کی دعوتیں زیادہ پرابلم کر رہی ہو، وہاں تو چلو 2-4 آ ہی رہے ہوتے. گھروں کی دعوتوں میں 3 بجے کا ٹائم دو، یہ رات 9 بجے کا ٹائم دو، تو آ ہی نہیں رہا ہوتا کوئی بھی. عجیب حالت ہوتا ہے. تو ٹائمنگ کی پابندی، کھانے کا خیال، اور لگے کہ کوئی بھوکا کھانا نہیں کھا رہا، مطلب ایک عزت دار تمیز والا آدمی تمیز سے نکال کر اور ایک اچھے اور ڈیسنٹ اور ایک
اچھے انداز سے کھانا کھا رہا ہے اور شریعت و دین کے مطلب کہ احکام اور اس کی جو تعلیم و تربیت ہے دین کی اس کے مطابق وہ کھانا کھا رہا ہے. یار پلیز آتے ہوئے اپنی عزت تو بچا لیں. اللہ آپ اپنی عزت بچائے کھانا خود ہی بچ جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسا اسی کے ساتھ ایک اور سوال میں ریز کرنا چاہوں گا کہ کھانے کو آپ نے سیو کرنے کے حوالے سے بھی مدنی پھول دیے ہیں اور کس طرح سے کھانا چاہیے اس پر بھی آپ نے ہم سے بہت خوبصورت انداز سے اپنے کلمات ادا کیے ہیں. یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کھانے کو اسٹور کرنے کے ایک فقدان پایا جاتا ہے. ایک کہنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کھانا اگر اتنا ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس کو رکھیں کہاں اس کو سیو کیا جائے اسراف سے. سیف نہ کریں. ہمارے یہاں بہت سارے ایسے علاقے اور ایریاز یا ایسے ادارے ہیں جہاں پر کھانا دیا جا سکتا ہے, ان کے پاس انتظام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کھانا وہاں پہنچا دیا کریں. صحیح, ماشاءاللہ انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنے کھانے کو محفوظ کر لینا ہے. ہم، گھر میں بھی اگر آپ کا کھانا بچا ہوا ہے تو اور اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے ٹھیک ہے, تو آپ کھانا کسی مستحق تک پہنچا دیں. گھر میں یار بڑے بڑوں کے گھروں میں کھانا بچا ہوا ہوتا ہے, ہم، اور جن کے گھر میں مالی بھی ہے, جن کے گھر میں ڈرائیور ہے, صحیح, جن کے گھر میں چوکیدار ہے, جن کے گھر میں میڈ ہے, ماسیاں ہیں یا ملازم ہیں, یہ سب گھروں میں ہوتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ کو کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہمارے لیے کوئی تازہ چاول بنا کے تو بریانی دیں گے تو گھر لے جائیں گے. ٹھیک ہے, کبھی فرمائش نہیں کرتے کہ نہیں یہ تو ہم مطلب کہ یہ تو نہیں لے جائیں گے, ہم کو فش فرائی دیں گے تو ہم گھر لے جائیں گے. ٹھیک یہ تو ہے, کبھی کسی نے نہیں کہا. اب آپ کے پتہ آپ کے گھر میں کھانا بچا ہوا ہے ہم، تو کھانا ٹھیک ہے, اگر آپ رکھے تو ٹھیک ہے, صحیح, اور لیکن میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ رکھنے کے بجائے کہ آپ کو اللہ نے وسعت دیا, آپ ویسے ہی رکھا رہے گا. ہم، اور گھر میں عموماً کئی گھروں میں ایسا ہے کہ وہ بچا ہوا کھانا گھر میں بس کھاتے نہیں ہیں, صحیح ہے, فریج میں پڑے پھر یہ اتنا پرانا ہو جاتا ہے کہ پھٹا پرانا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یوں مطلب کہ پھر اس کو آپ ان کو دے دیں گے تو یہ گھر جائیں گے, 2 نوالے یہ کھا لیں گے, ان کے بچوں کے پیٹ میں چلا جائے گا. آپ کو دعائیں دیں گے تو اللہ پاک آپ کے کھانے میں رزق میں اور برکت عطا فرما دے گا. واہ, تو سبحان اللہ, یوں ایک ایک گھر 3 4 5 گھروں کا ایک 2 ٹائم کا کھانا, ہم، وہ بھی وہ کھانا کہ جو یہ کھا چکے, اب جو کھانا بچ گیا ہے وہ دے سکتے ہیں, اور وہ خوشی خوشی لے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ لے جاتے ہیں. آپ دیکھیں دعوتوں میں ویٹر بچا ہوا ہی کھانا لے جاتے ہیں نا. ایسے ہی ہے, اب یہ 4 بازیوں سے لے جائے سے اچھا نہیں کہ ان کو آفیشیل لیگلی دے دیں آپ, ٹھیک ہے, ورنہ یہ چوری چپے ادھر بوٹی ڈالی, ادھر ٹکا ڈالا, ادھر فرائی ڈالا, ادھر تھیلی بھری, ہم، اور پھر مطلب اس طرح چپ چھپا کے لے جاتے جو ان کے لیے بھی لے جانا درست نہیں ہے, صحیح, نہیں ہوتا ہوگا, جو میرا گمان ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, تو اپنے مطلب کہ یہ دے دیں. اس پر بھی میری کل پرسوں یہ کسی سے بات ہو رہی تھی کہ یار ہم یوں بچائیں. میں کہا بچا کر اپنے لیے بچائیں, ہم، اچھا بچانا بھی اپنے لیے ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, ایک جہت پر دیکھا ہے تو یہ بھی چلو ٹھیک ہے کہ کل ایسا حالات پیدا ہو تو, لیکن اگر بچ گیا تو آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جن کے پاس تو نیکسٹ بچانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہم، ان کی طرف دے دیں تو اللہ پاک آپ کے اس بچانے کے بعد اس کے پیارے حبیب کی دکھیاری امت کے لیے جو آپ نے وہ چیزیں آگے بڑھا دی, تو اللہ پاک اس کے بدلے میں آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دے گا. صحیح, یہ سب تھاٹ سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ اکبر, تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے تعلق سے اچھا سوچیں, اللہ کی رحمت سے آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں بھی ایسی سوچ عطا فرمائے اور غریبوں کا مددگار بنائے. ایک اور ایشو ہے حضور ہمارے معاشرے میں, سوشل میڈیا ہے, ڈیجیٹل گیمز ہیں, اور ان کا طلاقوں کا جو ہے وہ اس کا ایک ریشو بڑھتا جا رہا ہے, اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس پر ایک ہمارے پاس رپورٹ ہے, آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں پھر آپ کی انشاءاللہ رائے. جی, سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل گیمز طلاق اور خلا میں اضافے کا اہم سبب. طلاق اور خلا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے تحقیق کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ اس کی بڑی وجہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل گیمز کا عادی ہونا ہے. اگر میاں یا بیوی دونوں ڈیجیٹل گیم کے عادی ہو جائیں تو وہ گھر اور بچوں پر توجہ دینا ہی چھوڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اللہ اکبر. جی, میرا خیال ہے, میں تو کہتا ہوں یہ رپورٹ ہی کافی ہے 1 منٹ کی سمجھنے والوں کے لیے. اچھا, اگر کوئی دیکھ رہا ہے ہمارا پروگرام اور اس نے یہ عادت اختیار کی ہوئی ہے, ہم, یا کل سوشل میڈیا پہ اگر وہ ہمیں دیکھتے ہیں یہ عادت اختیار کی ہوئی ہے, اور ایک وہ میرڈ لائف ہے, مطلب ایک شادی شدہ زندگی ہے, تو اس موبائل کے ذریعے اپنی شادی شدہ زندگی کو جو تباہ کر رہے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے. اور یہ بات درست ہے کہ مطلب کہ جب شوہر اپنی بیوی سے کسی قسم کی امید رکھتا ہے تو وہ وہاں پر مصروف ہے, ہم, یا کوئی اور اس نے اس طرح کی ایکٹیویٹی پالی ہوئی ہے, صحیح, اور وہ اپنے شوہر کے اس جو ایک
ایک ضروری ایک معیار ہوتا ہے، جی ایک نیسیسری ایک چیزیں ہوتی ہیں، اس پر وہ پورا نہیں اتر پا رہی. اسی طرح جو شوہر سمجھتا ہے کہ میں بس بیٹھا ہوا ہوں، تو اس طرح کی چیزوں کو برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ صحیح. پھر وہ نہ کام کاج پر توجہ، نہ گھر پر توجہ، نہ بیوی بچوں پر توجہ، نہ دنیا کی کوئی پرواہ، نہ آخرت کے برباد ہونے کی کوئی سوچ. تو ظاہر بات ہے پھر ایسوں کے گھر ٹوٹتے ہیں. یہ اچھا، یہ آپس کی لڑائی کو اس کا بیس بنائیں گے ٹھیک کہ ہے. ہم لڑتے ہیں، یہ برداشت نہیں کرتے ہو گئے کہ یہ سنتا نہیں ہے، مگر وہ اس چیز کو ختم نہیں کرے جس کی وجہ سے اس کی قوت برداشت ختم ہو رہی ہے اور اس کا سننا ختم ہو رہا ہے. وہ عادت، غلط عادت نہیں چھوڑنی. یعنی میں بری عادتیں لے کر میں آپ کو کہہ رہا میری بری عادتوں کے ساتھ آپ بس کچھ بھی ہو میرے ساتھ نبھاؤ. یعنی میں اپنی بری عادتیں چھوڑو نا، میں آپ ہی کو کیوں بالکل. مجبور کر رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اسی طرح نبھاؤ. نبھانا ہے، صحیح. گھر ٹوٹنے نہیں دینا. ٹھیک ہے. لیکن اب گھر ٹوٹنے کے ایسے بھی مطلب ایسے حالات بھی تو پیدا نہ کریں نا کہ مطلب کہ بندے کو اگر آکسیجن ہی نہیں ملے گا تو وہ سانس لے گا کہاں سے، وہ جیے گا کہاں سے. تو گھر میں اندر اولاد بھی چاہتی ہے کہ میں اپنے امی ابو کے ساتھ بیٹھوں، بات چیت کروں. اچھا پھر یہ تو بچا دونوں تو چلو لگے بچے کو بھی لگا دیا کہ بھائی تم بھی ویڈیو گیم لے کر موبائل لے کر بیٹھ جاؤ، ہمیں تنگ نہ کرو. تب پورے کے پورا گھر جیسے کہ مطلب کہ موبائل ہاؤس بنا ہوا ہے کہ بچہ اپنا موبائل لے کر بیٹھا ہے تو بیوی اپنا موبائل لے کر بیٹھی ہے تو شوہر اپنا موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو آپس کی لائف کہاں ہے آپ کی اپنی زندگی کدھر چلے گی؟ سب کو موبائل کی نظر کر دیا، سب کو تفریح انٹرٹینمنٹ چاہیے. اب اس پہ لڑنے اور جھگڑنے کے بجائے اپنے کردار میں حسن اخلاق اور اٹریکشن پیدا کریں. اچھا. اتنا کہ وہ موبائل سے نکل کر آپ کے ساتھ وقت گزارنے کو زیادہ اہمیت دے. اور یہ ہر ایک کے لیے گویا کہ چیلنج سا بنا ہوا ہے، والدین کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، اور دیگر جو کپلس ہیں ان کے لیے بھی، جو میاں بیوی ہوتے ہیں. تو ان سب کے لیے گویا ایک طرح کا چیلنج بنا ہوا ہے. یہ پورا چیلنج ہے، یہ جو ابھی جو ہو رہا ہے پورا ایک چیلنج ورلڈ ہے. اور سب اس وقت گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ مور اور لیس کم و بیش پریشان ہیں. اسٹوڈنٹ پریشان ہیں، ٹیچر پریشان ہیں، تعلیم کے نام پر، کاروبار کے نام پر. ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس موبائل کے چکر میں جو گن مین، چوکیدار اور اس طرح کا ایک بالکل حساس پوائنٹ ہے جی. وہ پریشان ہے. یعنی کہیں آؤ جاؤ تو جو ایک میں نام نہیں لینا چاہتا، کئی ایسے سینسیٹیو جگہیں ہوتی ہیں کہ وہ لوگ موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی اچھا موبائل میں ایسا بندہ گم ہو جاتا ہے، اور اسپیشلی جب گیم وغیرہ کا جو پتہ چلتا ہے تو ایسا لوگ نکل جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ایسی عجیب و غریب حالت ہے، رات نکل جائے گی، دن نکل جائے گا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار کتنے بج گئے اور کیا ہو گیا. تو ان حالات کو درست کرنا آپ کا کام ہے. دیکھیے بہت پچھتاوا ہوگا، خدا نہ خواستہ اگر گھر ٹوٹے گا تو بہت پچھتاوا ہوگا. کیا کریں گے آپ؟ یہ موبائل آپ کا کیا، موبائل آپ کا بچہ بن سکتا ہے، موبائل آپ کا بیٹا بنے گا، کیا موبائل سے کوئی شادی کر سکتا ہے؟ نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. موبائل تو کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ. مگر اس کی وجہ سے کیوں اپنی زندگی کو اور اپنے گھر کے ماحول کو آپ برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ تو جو بھی اس طرح کی عادتیں لے کر بیٹھے ہیں، میں ان کو یہی درخواست کروں گا کہ مہربانی کریں اپنے آفس میں، اپنے روزگار پر، اپنے کاروبار پر، اپنے گھر بار پر، ہر جگہ لحاظ رکھیں. اب تو لوگ مسجد تک میں ویڈیوز گیم کھیلتے ہیں، مسجد میں عجیب و غریب ویڈیوز دیکھتے ہیں. میرے کو کنفرم اطلاعات ہیں. مطلب بہت لت پڑ گئی. اب جہاں بھی بیٹھے گا وہ کرے گا. بسوں میں چل رہے ہیں تو اسی میں لگے. بھائی اسی موبائل میں قرآن بھی ہے، اسی موبائل میں حدیث بھی ہے، اسی موبائل میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بھی ہیں، اسی موبائل میں دین اور اسلام کی بیسک تعلیمات بھی آپ محفوظ کر کے آپ اس کے ذریعے بھی تو اپنے اس کو نکال سکتے. ہاں اب یہ کر کے دیکھیں، آپ کے گھر کا ماحول بگڑنے کا وجہ نہ سدھرے تو مجھے کہیے گا. جب آپ کو کوئی دیکھے گا کہ یہ موبائل کے ذریعے قرآن پڑھ رہے ہیں، موبائل کے ذریعے دین سیکھ رہے ہیں، موبائل کے ذریعے، وہ بھی ایک ٹائم، سرٹن ٹائم کے لیے ہوگا نا. ہر وقت تو بندہ نہیں اس کے اندر مصروف رہتا. تو آپ کو مطلب یہ کہنے کا وجہ موبائل چھوڑو، وہ آ کر چائے رکھے گی، وہ آ کے پانی رکھے گی، یا پانی بھی پیے، چائے بھی پیے، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث سیکھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں. آپ کی گھر میں عزت بنے گی کہ موبائل کا پازیٹیو، یعنی آپ کی پازیٹیو ہیبٹ جو ہے نا آپ کے کردار کی پازیٹیوٹی کو شو کر رہی ہوتی ہے، اور گھر میں بھی سارا پازیٹیو ماحول بن رہا ہوتا ہے. تو اس طرح نہ کریں. اب کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیچاری پکا کر بیٹھی ہے، کامنٹ کا آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ دیکھو یہ کھائے گا تو کچھ تو بولے گا. اللہ اور وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلا.
تو یہ اور کوئی اتنی ضروری کوئی نیسیسری چیز ہے تو وہ روز نہیں ہوتی، وہ پھر آپس کی ایک انڈرسٹینڈنگ سی ہو جاتی ہے، یا پھر بعد میں بیٹھ کر بات اسپیس دیں گھر کے اندر. اگر یہ فیملی کی اس وقت کیونکہ رپورٹ فیملی پر تھی جی تو اسپیس دیں، اسپیشلی جب آپ کام کاج سے گھر پر واپس آئیں اسپیس دیں کہ اب بیٹھے ہیں، پورا دن آپ بھی باہر تھے، عورت اپنے گھر میں مصروف تھی، ماں باپ سے اب دور تھے، ماں باپ اولاد سے دور تھی، رات کو 1-1.5 گھنٹہ آپس میں بیٹھ کر اگر کوئی گفتگو کر سکتے ہیں تو مہربانی کر کے موبائل سائڈ میں رکھیں اور آپس میں بات چیت کر کے کوئی گناہوں بھری بات چیت تھوڑی کرنی ہے، اچھی اور نیک اور ستھری گفتگو بھی تو گھر میں ہو سکتی ہیں، تربیت کی باتیں ہو سکتی ہیں. 2 بچے 3 بچے آپ کے قریب آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایسا ماحول بنائیں. بیوی آپ سے 2 باتیں کرنا چاہتی ہے، آپ کے بچوں کی امی، آپ کے بچوں کے ابو آپ سے 2 باتیں کرنا چاہتے ہیں، وہ موبائل پہ لگی ہوئی ہے، فون پہ لگی ہوئی ہے، پڑوسن سے لگی ہوئی ہے، اپنی امی سے باتیں کر رہی ہے، اپنی بہنوں سے باتیں کر رہی ہے، اپنی سہیلیوں سے باتیں کر رہی ہے، اور سناؤ کل کی دعوت میں کیا ہوا تھا، اچھا کون سے کپڑے پہن کے گئی تھی، اچھا وہ تو اس نے کون سے کپڑے پہنے تھے، اچھا وہی لاسٹ والے کپڑے پہنے تھے، لگتے بیچاری کے پاس دوسرے کپڑے نہیں ہیں، تم نے کچھ کو کپڑے نہیں دے دیے، اس کو سمجھایا نہیں تھا، اب اتنے سارے دوسرے، وہ بیچارہ بیٹھا پانی کا انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کی بندی پانی تو پلا دے، صبر تو کرو، اس نے کپڑے صحیح نہیں پہنے تھے. کیا ہو گیا آپ یہ فیملی ہے آپ کی، وہ کہہ رہے کہ حالات بہت اچھے ہونے چاہیے تھے. حالات ہم نے اپنے ہاتھوں خراب کیے ہوئے ہیں. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی چیزوں کو برباد و ضائع ہونے سے بچائیں. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے قارعا